لاہور شہر کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ یہاں مذہبی رواداری بدرجہ اتم موجود تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہر محلے اور ہر گلی میں مسجد تھی تو مندر بھی تھا، گرودوارہ بھی تھا اور جین کے ماننے والوں کی بھی بہت ساری عبادت گاہیں تھیں۔ لاہور کا بھابڑیاں بازار یا گلی بھابڑیاں اس حوالے سے کافی مشہور ہے۔ یہ گلی اب تحصیل بازار کی ذیلی گلی کے طور پر جانی جاتی ہے، لیکن آج ہم جو آپ کو سیر کرا رہے ہیں وہ اندرون دلی دروازہ ہے، اور دلی دروازے سے لے کر ہم لوہاری گیٹ اور موری گیٹ کے علاقوں میں بھی گھومے پھریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہندو ورثہ آپ کو جا بجا نظر آتا ہے۔ یہ زیر نظر تصویروں میں بھی آپ کو یہ ہندو ورثے کی عمارتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک طرف اگر حویلی ٹھیکیدار محمد سلطان کی ہے تو دوسری طرف آپ کو بیج ناتھ اور دینا ناتھ کی حویلیاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہی نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی تاریخی عمارتیں اور تاریخی شخصیات کی عمارتیں ہیں یہاں پہ، جنہیں دیکھنے کے لیے لاہور ہی نہیں بیرون لاہور سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہ حویلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہندو ورثہ ہے، اور یہ وکٹوریہ ہائی اسکول جسے نو نہال سنگھ کی حویلی بھی کہتے ہیں اس کے بالکل قریب ہے، اور یہ موری دروازے کے اندر سے ہو کر آپ یہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن اب یہ حویلی انتہائی خستہ حال ہے، اور اس کے دروازے جو کسی دور میں انتہائی دیدہ زیب ہوا کرتے تھے اب اپنی عظمت رفتہ کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم تاریخ شناس نہیں ہیں اور ہم ہسٹری سے شغف نہیں رکھتے ہیں، اور جب ہم ہسٹری سے شغف نہیں رکھتے تو تاریخی ماضی کی چیزوں کو بھی ہم بھلا دینا چاہتے ہیں یا مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آخر ہمیں اپنی تاریخ پر فخر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں وہ چیزیں کیوں یاد نہیں رہتی جو یہاں کی ایک جامع تاریخ تھیں، اور ایسی چیزیں کیوں نہیں سامنے آتی جو ہماری مشترکہ ورثے کی عکاسی کرتی ہیں اور اس بات کی طرف دھیان دیتی ہیں کہ یہاں ایک برادری کی طرح لوگ رہتے تھے اور مذہب اور عقیدے اپنے اپنے تھے، لیکن ایک دوسرے سے سلوک بہت بہتر تھا اور واقعات بھی بہت کم ہی ہوتے تھے۔ اکا دکا واقعات شر پسندی کے ہوتے تھے، نہیں تو امن اور سکون تھا اور شانتی تھی۔ اب وہ لوگ جو اس عمارت میں رہتے رہے ہوں گے، ہندوستان کے کسی علاقے میں رہ رہے ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں، لیکن دلوں کے اندر سے اپنے آبائی علاقوں کی یادیں تو ختم نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جیسے بہت سے مسلمان جو یہاں پنجاب میں، لاہور میں، دیگر شہروں میں بستے ہیں، مگر ان کی یادیں اور دل آج بھی جلندھر، امرتسر اور ملیر کوٹلہ میں دھڑکتا ہے۔ کیوں نہیں دھڑکے گا؟ آخر کئی نسلیں وہاں پہ گزری ہیں، اور ان نسلوں نے وہاں کی روایتوں کو اپنائے رکھا تھا، اور ان روایتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے مل جل کر رہنا ہے۔ آخر اس خطے کو کس چیز کی نظر لگ گئی، اور ایسی کیا چیز ہو گئی کہ برداشت کی بجائے عدم برداشت آ گیا، اور عدم برداشت بھی ایسا کہ ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے ہو گئے، اور آج تک وہ پیاس مٹتی نظر نہیں آ رہی۔ پہلے دو مذہبوں یا مختلف مذہبوں کے درمیان نفرت پیدا ہوئی تو پھر فرقوں تک اور مسلکوں تک آ گئی، اور اب یہ گلیوں تک آ جاتی ہے۔ جو معاشرہ عدم برداشت پر قائم ہو جاتا ہے یا عدم برداشت کو اپنا لیتا ہے، اس معاشرے کے لیے اپنی روایتیں، اپنے ماضی کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جو قوم ڈاکٹر مبارک علی کے بقول اپنا ماضی یاد نہیں رکھتی، وہ اپنا حال کیسے مستقبل کی طرح محفوظ کر سکتی ہے اور مستقبل کی طرف جا سکتی ہے؟ نہیں جا پاتی۔ راستے میں ٹھڈے ہی بہت ہوتے ہیں جن کو ماضی کے تجربے سے ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ ایسی